اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ عزیز طلباء، کیا حال ہیں آپ کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو لیکچر سننے جا رہے ہیں اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کلاس 7 کی بک جو ہے اس کا لیسن نمبر 6 جو آپ کے فائنل ٹرمز یا فائنل ایگزام کے لیے آپ کے سلیبس میں دیا گیا ہے، تو اس کی ریڈنگ، اس کی ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگز یہ آپ کے سلیبس میں ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، اس کے ورڈز میننگز بھی سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو اس کے اندر کویسچن ریز کیے گئے ہیں ان کے آنسرز بھی لیں گے۔ لہذا آپ اپنی 7th کلاس کی بک کا لیسن نمبر 6 جو سلیبس میں دیا گیا ہے وہ نکال کے اپنے سامنے رکھ لیں، اور ایک لیڈ پینسل اپنے ساتھ رکھ لیں، اور جیسے جیسے آپ کو بتایا جائے اسی طرح اس ورڈ کے اوپر اس کا میننگ یعنی اس کا معنی آپ لکھتے جائیں، تاکہ جب آپ سبق کو یاد کریں، اس کی ٹرانسلیشن کریں، تو آپ کو ورڈ میننگز کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو 7th کلاس کا لیسن نمبر 6 انگلش کا ہے پولوشن، آلودگی۔ آلودگی کا مطلب گندگی۔ Pollution is the addition of any such constituents to air, water, or land which adversely alters the natural quality of environment۔ تو آئیے اس کے اندر جو ہائی لائٹ کیے گئے ورڈز ہیں ان کے میننگز آپ اپنی بک کے اوپر لکھ لیجیے۔ پولوشن، آلودگی، از دا ایڈیشن مجموعہ ہے، آف اینی سچ کانسٹیٹوئنٹس اجزاء کا، پارٹس کا، ٹو ایئر ہوا کے لیے، واٹر پانی، اور لینڈ یا زمین کے لیے، وچ ایڈورسلی الرٹس، ایڈورسلی اس کا میننگ ہوگا برا، دا نیچرل کوالٹی قدرتی معیار آف انوائرمنٹ ماحول کا۔ کیا مطلب ہوا کہ آلودگی جو ہے یہ ہوا کے اندر موجود اجزاء، پانی کے اندر موجود اجزاء اور زمین میں موجود وہ برے اجزاء جو قدرتی ماحول کے معیار کو خراب کرتے ہیں، تو اس کا نام ہے پولوشن۔ Pollution is a serious problem of modern age. Serious means سنجیدہ، ماڈرن ایج جدید دور، نئے دور کا۔ تو آلودگی جو ہے یہ نئے دور کا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ود ریپیڈلی انکریزنگ، ریپیڈلی تیزی کے ساتھ، ریپیڈلی تیزی کے ساتھ، انکریزنگ بڑھتا ہوا، انڈسٹریز صنعتوں کا، کارخانوں کا تیزی سے بڑھنا، اسپیشلی خاص طور پر ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک، یعنی وہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں، ڈیولپنگ ترقی کرتے ہوئے کنٹریز، ممالک۔ دا پرابلم آف گریٹ میگنیٹیوڈ، میگنیٹیوڈ مطلب پیچیدہ، مشکل، گمبھیر، تو آپ اس کے اوپر لکھ لیں میگنیٹیوڈ، پیچیدہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ دا پرابلم از آف گریٹ میگنیٹیوڈ، بہت بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ کیا؟ تیزی کے ساتھ کارخانوں کا ترقی پذیر ممالک کے اندر بڑھ جانا یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ آگے ہے پیراگراف نمبر 2۔ آفٹر دا سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن، سائنسی، انڈسٹریل صنعتی یا کارخانوں کا،
ریولیوشن انقلاب یعنی بہت زیادہ ہو جانا، ریولیوشن انقلاب یا بہت زیادہ ہونا، یعنی آفٹر دا سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن، سائنسی اور صنعتی چیزوں کا بہت زیادہ بڑھ جانا، دیر ہیز بین این immense impact of man on environment. immense جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا. there has been an immense impact، بہت بڑا گہرا اثر ہوا ہے of man، آدمی پر، آدمی کے لیے، on environment، اس کے ماحول میں. تو گویا ان کارخانوں کا بہت زیادہ لگ جانا انسان کے ماحول میں اس کا بہت برا اثر پڑا ہے. امینس، گہرا، گہرا اثر پڑا ہے. ہیوج انڈسٹریل انسٹالیشنز مینز اجرا، لگ جانا، بہت بڑی صنعتوں یا کارخانوں کا لگنا. انٹروڈکشن آف فاسٹر موڈز آف ٹرانسپورٹ، موڈز ذرائع ٹرانسپورٹ، آمد و رفت، یعنی آنے جانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو نئی ان چیزوں کا متعارف ہو جانا، نئی ان آنے جانے کے لیے نئی چیزوں کا استعمال میں آنا، اینڈ اسپریڈنگ آف لارج کراؤڈڈ سٹیز، اور شہروں کے اندر آبادی کا بہت زیادہ بڑھ جانا، آر دا مین آؤٹ کمز، بہت بڑا نتیجہ ہیں، آف دا، بہت بڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، آف دا ماڈرن ٹائمز، موجودہ وقت کا، جدید وقت کا. آؤٹ کمز، نتیجہ. یہ ہمارا پیرا نمبر 2 تھا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اس کے ورڈ میننگ، اس کی ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. آئیے اس کے بعد آگے آتے ہیں ہم کائنڈز آف پولوشن، یعنی یہ جو آلودگی ہے یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے. پولوشن از اے تھریٹ ٹو لائف، تھریٹ، خطرہ. تو آلودگی زندگی کے لیے خطرہ ہے. دیر آر مینی کائنڈز آف پولوشن، آلودگی کی بہت سی اقسام ہیں. اب وہ کون کون سی ہیں آگے ان کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں. فرسٹ آف آل، یہاں جو آپ کی بک میں دی گئی ہے لیسن نمبر 6 میں، وہ ہے ایئر پولوشن، یعنی ہوا کا آلودہ ہونا، ہوا کا گندا ہو جانا. ایئر پولوشن از اے پرابلم پارٹیکولرلی خاص طور پر، فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے، لیونگ ان لارج سٹیز، جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں، اور یا ان دا سٹیز، ان شہروں میں، ویئر دیر آر مینی انڈسٹریز، یا جہاں بہت ساری صنعتیں ہیں، بہت سارے کارخانے ہیں. تو گویا اس کا ترجمہ کیا بنا کہ ہوا کا آلودہ ہونا ان علاقوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے کہ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا جہاں شہروں میں بہت سے کارخانے ہیں، وہاں یہ ہوا کا آلودہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. The air above such places، اس طرح کی جگہوں کی ہوا جو ہوتی ہے، is heavily laden with dust، smoke، poisonous gases. لیڈن میں نا لدی ہوئی ہونا، بھری ہوئی ہونا، ود ڈسٹ، گرد کے ساتھ، اسموگ، دھوئیں کے ساتھ، پوائزنس گیسز، زہریلی گیسوں کے ساتھ، پوائزنس گیسز، زہریلی گیسیں، اسموک، دھواں، ڈسٹ، گرد. اینڈ اوفینسو آرڈرز، اوفینسو آرڈرز، اوفینسو آرڈرز کا میننگ آپ اپنی کتاب کے اوپر یہ لکھ لیجئے، دل خراش بو. اوفینسو آرڈرز، دل خراش بو.
اٹ افیکٹس بوتھ، یہ دونوں پر ہی اثر چھوڑتی ہے. کن دونوں پر؟ پلانٹس اینڈ ہیومن لائف، پودوں پر بھی اور انسانی زندگی پر بھی، ڈائریکٹلی براہ راست، اینڈ انڈائریکٹلی یا بالواسطہ، بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ، یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی. یہاں پر ایک کوشچن ریز کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ اس کو الگ کلر میں شو کیا گیا ہے. واٹ از دا امپیکٹ آف پولوشن آن پلانٹس اینڈ ہیومن لائف، یعنی اس پولوشن کا، آلودگی کا پودوں اور انسانی زندگی پر کیا اثر ہے. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ دا بیڈ امپیکٹ آف پولوشن، دا بیڈ امپیکٹ آف pollution is on plants and human life. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی ہے ایئر پولوشن کین، اب اس کے آگے آ گیا ہے کہ یہ تو ہے کہ ہوا کا آلودہ ہونا یا گندا ہونا کیا چیز ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کا آگے حل بتایا گیا ہے. ایئر پولوشن کین بی کنٹرولڈ by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes. ایئر پولوشن، ہوا کی آلودگی، خرابی کین بی کنٹرولڈ، قابو کی جا سکتی ہے بائی دا یوز آف اسپیشل ڈیوائسز، خاص قسم کے پرزوں کے ذریعے. ڈیوائس ایک پرزہ. ان دا فیکٹریز، کارخانوں میں. ٹو ریموو، ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. پوائزنس گیسز، زہریلی گیسوں کو. فرام دا فیومز، فیومز کا فرام دا فیومز، بخارات، دھواں. اس دھوئیں میں سے جو کارخانوں کی چمنیوں میں سے باہر نکلتا ہے، تو اس دھوئیں کے اندر جو نقصان دینے والے بخارات ہوتے ہیں، نقصان دینے والی جو گیسز ہوتی ہیں، ان کو ان چمنیوں سے، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دھوئیں نکل رہے ہیں، تو ان چمنیوں سے دھوئیں کو باہر نکلنے سے پہلے اس کے اندر نقصان دینے والی چیزوں کا ختم کرنا. تو وہ خاص پرزے کہ جو ان چمنیوں میں لگائے جائیں کہ جہاں دھوئیں کے اندر موجود زہریلی گیسیں، کاربن اور باقی جو چیزیں نقصان دہ ہیں، ان کو ہوا میں پھیلنے سے پہلے ہی وہاں پر وہ کنٹرول کر لیں. تو ایسے پرزوں کا ان چمنیوں، ان کارخانوں میں لگایا جانا، اس سے بھی ایئر پولوشن یعنی ہوا کی آلودگی کو ختم کیا جا سکتا ہے. گیس، الیکٹریسٹی اینڈ ادر سورسز آف انرجی شوڈ بی یوزڈ انسٹیڈ آف کول اینڈ ادر فوسل فیولز. اب کو دوسرا حل یہ بتایا گیا ہے کہ گیس اور بجلی اور دوسرے ذرائع اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، بجائے اس کے کہ اس کو کوئلوں پر چلایا جائے، یا جو فاسد مادے، یعنی مختلف قسم کی فیکٹریوں سے یہ مرغیوں کی پخانے اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں، کہ ان پر کارخانوں کو چلانے کی بجائے کارخانوں کو گیس پر چلایا جائے یا پھر بجلی پر چلایا جائے. فوسل، فاسد. آگے دوسرا حل، اگلا حل کیا بتایا گیا کہ ٹریز شوڈ بی پلانٹڈ ان دا سٹیز اینڈ ٹاؤنز ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. بتایا گیا کہ اس ہوا کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے شہروں میں بھی اور دیہات میں بھی، قصبوں میں بھی پودے اور درخت لگائے جانے چاہیے. ٹریز شوڈ بی پلانٹڈ، درخت لگانے چاہیے ان دا سٹیز، شہروں میں، اینڈ ٹاؤنز اور قصبوں میں، ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن، ہوا کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے. تو آئیے اس کے سامنے دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک کوشچن ریز کیا گیا ہے. ہاؤ کین وی کنٹرول ایئر پولوشن، ہوا کی آلودگی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے قابو کر سکتے ہیں. اب اس کا آنسر کیا ہوگا؟ we can control air pollution to use devices and
plants and trees. کیا اس کا آنسر ہوگا؟ We can control air pollution to use devices and plants and trees. ٹھیک ہے جی. اب اس کی سیکنڈ کائنڈ آ گئی ہے.